اور جب محمد الرسول اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں مجھے میری جاہ و جلال کی قسم یہ رب تجھ سے محبت کرے گا، یہ رب تجھ سے محبت کرے گا۔ آج یہ دونوں مفہومات علیحدہ ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے یا اللہ تمہیں رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو فالو کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ہم فالوور بن جائیں؟ ہمارا فیس بک، یوٹیوب، ہر چیز پہ ہم جو سبسکرائب کرتے ہیں چینل وغیرہ، اس میں ہم فالو کرتے ہیں لوگوں کو۔ فالو کا مطلب کیا ہے کہ میں جو آپ کریں گے میں آپ کو وہی کروں گا۔ جن لوگوں نے جو چیزیں فالو کی ہوتی ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں، جو جس کے پیچھے چلے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جتنے چینل آپ لگا رہے ہیں ٹک 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 ٹک، کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ اس کی طرز زندگی آپ قبول کر رہے ہیں، قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آسان سا قاعدہ ہے، ہم پٹھانوں میں مشہور ہے نا کہ بھئی جس کو نہ سمجھو، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو سمجھو، خود سمجھ جاؤ گے یہ کتنے درجے کا آدمی ہے۔ مہذب آدمی کبھی غیر مہذب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ ظرف والا آدمی کبھی کم ظرف لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، دور سے سلام کر کے چلا جائے گا۔ جو بندہ اعلیٰ اخلاق والا ہوگا وہ بد اخلاق لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو فالو کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ اس کی ساری خصلتیں ایک دوسرے میں آ جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا اس کی خصلتیں اس کے اندر آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں مجھے اس سے محبت ہے، خصلتیں اس کی ہیں، اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے، خصلتیں اس کی آ رہی ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال لو اور اس کی ابتداء میں لگ جاؤ، اللہ کی محبت تجھے میں عطا کروں۔ میری محبت تیرے لیے ہے اگر تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو نے اپنی زندگی کو قربان کی۔ یاد رکھے، علماء نے لکھا ہے ایک بات کہ جب امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی کمی ہوگی، کافر تیرے دین کے اوپر بڑھ چڑھ کے بولے گا۔ آج اگر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، آج اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، آج یہ بکواسات اور فضولیات لغویات اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی جانب انہوں نے پھینک دیے ہیں، تو یاد رکھیے یہ میری اور آپ کی وجہ سے۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ جواب دیں گے صرف ہاں جی ہم نے فیس بک پہ، ہم نے یوٹیوب کے اوپر ہم نے مذمت کر دی۔ بھائی کون سی مذمت تم نے کر دی ہے؟ ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، وہ ہم کریں گے کہ بھائی جس نے بھی محمد الرسول اللہ کسی بھی نبی کی اس اعلیٰ حیثیت کو ٹارگٹ بنایا، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ لیکن آپ مجھے ذرا یہ بتائیں ہم کیسی مذمت کر رہے ہیں؟ جس کے چہرے پہ داڑھی رسول اللہ مبارک کی مستقل سنت نہ ہو، جس کی زندگی میں محمد الرسول اللہ کی سنت نہ ہو، اس کو بھی آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس سنت کو چھوڑ دیں، میں اس سے آگے جاتا ہوں، جس کی ہم توہین کر رہے ہیں اسی کے ڈرامے میرے گھر کے اندر چل، جس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے غلط کیا، ہم ان کے خلاف بائیکاٹ کرتے ہیں، انہی کی طرز زندگی میرے معاشرے کے اندر موجود ہے، میرے ہی معاشرے کے افراد، ہمارے ہی مرد عورت لڑکے لڑکیاں اسی چیز کو فالو کرتی ہیں جو وہاں پہ پلتی ہے، جو وہاں سے ابھرتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس کے لیے لڑیں گے، ہم کڑے ہوں گے۔ ہمارے الفاظ اور ہمارے معاملات میں بڑا تضاد ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو سکے، اور حق تب ادا ہوگا جب زندگیوں سے ان کی زندگیاں نکال کر محمد الرسول اللہ کی زندگی آ جائے۔ ہے کتنا جذبہ؟ اب پتہ لگے گا ایمان کا ہمارا نہج کیا ہے، ایمان کا ہمارا جو ہے سطح کیا ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت اور قوت کتنی ہے، اب سمجھ میں آئے گی بات۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں بس جہاں تک ہم سے ہو سکے گا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ایک انسان کے اندر پوری انسانیت کی ہدایت کی استعداد رکھی ہے۔ ایک انسان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مسلمانوں کی سلطنتیں قائم ہوئی،
جتنے بھی بڑے بڑے مسلمانوں نے حکمرانیت کی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے لوگ جگہ پر دین کے کام کو آگے بڑھایا ہے، پیچھے جا کے دیکھ لو ایک ہی بندہ اس کے پیچھے ہوگا، ایک بندے نے اس کی شروعات کی ہوگی، بعد میں بڑے بڑے انہوں نے جڑ پکڑے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزو، صرف الفاظ سے نکل آئے، الفاظ سے نکل آئے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے دین سے دور رہیں گے، کافر ہمارے دین کے اوپر بڑھ چڑھ کر آئے گا۔ جب ہم دین کے ساتھ ہوں گے، کبھی بھی کافر ہماری طرف نہیں دیکھے گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کافر وقت وقتاً ہمارے ان قریبی احساسات، ہمارے ان مقدس ہستیات، ہمارے دین کے چوٹی کے درجہ رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ وقتاً فوقتاً بنائیں گے، وہ اس لیے کہ مسلمان کے ایمان کو دیکھ سکیں۔ جس نے میرے نبی کی توہین کی، ہم نے اسی کے کلچر کو اپنے اندر اپنایا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آئی، ہمیں شرم نہیں آتی اس باتوں کو۔ آج آپ دیکھ لیں، باہر نکلے، اس مسجد سے باہر نکلے، اس پورے گلبار میں پھریں، آپ کو کالا کیبل تار نظر آئے گا، اس میں کیا لگتا ہے؟ اچھے خاصے دیندار سے دیندار، دنیادار سے دنیادار سب کے گھروں میں موجود ہے۔ مجھے آپ بتائیں کیا آپ تاثر دے رہے ہیں؟ کون سا تاثر ہم دے رہے ہیں؟ ایک جگہ بن رہی ہے، اس میں پہلے یہ چیز آپ کو، اس میں سے پہلے یہ چیز آپ کو لگ کے دیں گے، بھئی یہ ایک پکا کام کر دیا ہم نے۔ کافر اپنے کفر کی ابتدا تیرے اس تمام دین کے کاموں کے شروع ہونے سے پہلے کرے گا۔ اب اگر میں نے ان چیزوں کو کاٹ کے اس میں بائیکاٹ کیا کہ میں محمد الرسول اللہ کا، میں محمد ہی بنوں گا، میں امتی بنوں گا، تب پتہ لگے گا تیرا ایمان کیا ہے۔ میرے گھر کے اندر یہ فضول لغویات نہیں چلیں گے، یہ فضول کلچر اب ہٹے گا، یہ ساری تعلیمات جو غیر کی ہیں یہ نکلے گی میرے گھر سے، میرے بیوی بچوں میں، میرے گھر کے افراد میں، میرے معاشرے میں اس کے خلاف لڑوں گا، میں کڑا ہوں گا، میں زبان سے اس کو روکوں گا، اگر زبان سے نہیں روک سکا تو دل میں ضرور برا کہوں۔ ایسے معاشرے میں یہ محنت میری جاری رہے گی، پھر تو تیری مذمت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دو تین نعرے لگا کے اگر تو گھر میں بیٹھ جائے اور پھر انہی لوگوں کے ڈراموں کے سامنے، انہی کی فلموں کے سامنے، انہی کی چیزوں کے سامنے، انہی کے گانوں بجانوں سے سر ہلاتا ہوا تو کہے تو اس سے زیادہ زمانے کا بڑا منافق نہیں ہے کوئی، جس نے تیری نبی کی توہین کی تو اس کی چیزوں میں لگ گیا۔ صرف مصنوعات کے بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا، وہ بھی ہم کریں گے، لیکن یہ نظریاتی جو ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے یہ ضروری ہے۔